اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے بھجوائے ہوئے سوالات پر گفتگو ہوگی۔ آج کے اس پروگرام میں بھی یوں کہہ لیں کہ جلسے کی برکات جاری ہیں کہ جلسے کی وجہ سے آنے والے مہمانوں میں سے ایک ہمارے بزرگ مکرم و محترم مولانا مشرف کالم صاحب بھی ہیں، جو آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ہمیں ٹیلی فون لائن کا سہارا نہیں لینا پڑے گا کہ جس پر ہم عام طور پر گفتگو کیا کرتے تھے۔ اور دوسرے ہمارے پینل کے ممبر آپ جانتے ہیں کہ مکرم و محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب وہ یہیں لندن اسٹوڈیوز میں موجود ہوتے ہیں۔ آج بھی ان دونوں بزرگوں کی معیت ہمیں حاصل رہے گی اور آپ کے بھجوائے ہوئے سوالات پر گفتگو کریں گے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہمارے پاس متفرق نوعیت کے مختلف سوالات ہیں جو آپ نے کسی وقت ای میل یا ٹیکسٹ کے ذریعے یا بعض اوقات زبانی جو دوست بتا دیتے ہیں، وہ سارے سوالات انشاءاللہ ان بزرگان کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کل سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ صباحت کریم صاحب ہیں، انہوں نے یہ سوال پوچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وضو کے دوران پاؤں پر مسح کرتے ہوئے کیا جوتا اتارنا ضروری ہے؟ اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام یہ بعض اوقات جوتی سمیت نماز پڑھا کرتے تھے اور بعض اوقات جوتی اتار کر ننگے پاؤں نماز پڑھا کرتے تھے۔ گویا شریعت کی روح سے ننگے پاؤں نماز پڑھنا بھی جائز ہے اور جوتوں سمیت بھی نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ اس زمانے میں مساجد میں یہ قالین اور صفیں اور دریاں نہیں ہوتی تھی، عموماً ننگی زمین پہ نماز پڑھنی پڑتی تھی۔ تو جیسے بھی کسی کے حالات ہوتے تھے، جس نے جوتی پہنی ہوئی ہے وہ جوتی سمیت نماز پڑھ لیتا تھا، جس نے جوتی نہیں پہنی ہوئی ننگے پاؤں ہے وہ ننگے پاؤں نماز پڑھ لیتا تھا۔ آج چونکہ ہمارے دور میں حالات بدل چکے ہیں اور مساجد میں صفیں، دریاں اور قالین بچھے ہوتے ہیں، اس لیے اگر پکے فرشوں پر اور دریوں اور صفوں اور قالینوں پر جوتے لے کر آئیں تو وہ چونکہ مٹی وہاں پڑتی ہے، گندے ہو جاتی ہیں، اس لیے ہم جوتی اتار کر مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ رہ گئی مسح کی بات، تو اگر کسی انسان نے جوتوں سمیت نماز پڑھنی ہو تو پھر وہ جوتوں پہ مسح کرے گا۔ اگر جوتے اتار کر محض جرابوں سمیت نماز پڑھنی ہو تو پھر وہ وضو کرتے ہوئے جوتے اتار کر جرابوں پہ مسح کرے گا۔ تو جس حالت میں اس نے نماز پڑھنی ہے اس حالت کے مطابق مسئلے کی کیفیت بدل جائے گی۔ یعنی اگر جوتے اتار کے نماز پڑھنی ہے جرابوں سمیت تو پھر وہ جرابوں پہ مسح کرے گا، اور اگر جوتوں سمیت نماز پڑھنی ہے تو پھر وہ جوتوں پہ مسح کرے گا۔ جی ٹھیک ہے کان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ حسن الجزا۔ خاصا اگلا سوال بھی ہمارا نماز سے ہی تعلق رکھتا ہے، بلکہ اکثر جو سوالات ہمیں ملتے ہیں نماز اور عبادات سے تعلق رکھتے ہیں، جس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ احمدی احباب اپنی نماز اور عبادات کے معاملے میں کس قدر دلچسپی رکھتے ہیں اور کیسے اس کو وہ درست جو اس کی حالت ہے اس کو جاننا چاہتے ہیں۔ ایک سوال ہم سے کسی دوست نے یہ پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کیا نماز کے دوران نیت بدل سکتے ہیں؟
مثلا تہجد پڑھتے ہوئے اگر اذان ہو جائے تو کیا جاری نماز کو وتر بنا سکتے ہیں؟ جی بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ نماز سے تعلق ہے اس سوال کا، تو بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا نتیجہ انسان کی نیت پر مبنی ہوتا ہے، اس کے مطابق اس کا نتیجہ نکلتا ہے جیسی اس کی نیت، تو جیسی اس کی نیت ہوگی ویسا ہی وہ شمار ہوگا۔ اگر اس نے نیت تو یہ کی تھی کہ میں تہجد پڑھ لوں اور وقت اس کو علم نہیں ہوا، دوران تہجد ابھی اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو اذان کی آواز اس نے سن لی، تو بجائے اس کے کہ اس کو وہاں پہ ختم کر کے وہ دوبارہ وطر شروع کرے، تو وہ بھی نوافل ہیں، وطروں کا بھی ایک حصہ فرض کی طرح نہیں ہے، وہ بھی نوافل ہے، اس لیے وہ نیت بدل کے کوئی حرج نہیں ہے، وہ بدل سکتا ہے اور اس کو وطر شمار کر کے وہ تیسری رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے تو اس کے وطر ہو جائیں گے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح ظہر سے پہلے 4 رکعتیں بھی ہیں، 2 رکعتیں بھی ہیں، اور اگر کسی نے کوئی مسجد میں گیا اور اس نے گھڑی دیکھے بغیر سنتیں شروع کر دیں اور 4 کی اس نے نیت کی اور ابھی اس نے 2 پڑھی تھی یا 2 کے آخر پہ پہنچا تھا تو اقامت ہو گئی اور نماز شروع ہو گئی، تو وہ اس کی 2 رکعتیں تو ہو گئیں، وہ 2 مکمل کر کے اگر سلام پھیر دیتا ہے تو اگرچہ اس نے نیت تو 4 کی تھی لیکن وہاں پہ اس نے اپنی نیت بدل کے ان 4 کو 2 میں تبدیل کر لیا تو کوئی حرج نہیں۔ جس طرح جیسا کہ پچھلے پروگرام میں محترم کالوں صاحب نے فرمایا تھا کہ اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں بڑی وسعت کے ساتھ ہیں، تو انسان نہیں چاہتا، اسلام نے یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ماننے والے مشکل میں پڑیں، اسی لیے فرمایا دین و یسرن، اور فرمایا یسروا ولا تعسروا، تو یہ سہولتیں ہیں جو اسلام نے دی ہیں، قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ انسان کی نیت کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں اس میں۔ جی ٹھیک ہے زیر صاحب، بہت شکریہ۔ زیر صاحب آگے بھی ایک مختصر سا سوال ہے، وہ اگر آپ بتا دیں۔ عائشہ صدیقہ صاحبہ نے گجرانوالہ سے ہم سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کیا فرض نماز اذان اور اقامت کے بغیر ہو سکتی ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ نماز کے لیے عام حالات میں اذان کہنے اور اقامت کہنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو لوگ آتے نئے اسلام لاتے حضور کے پاس قیام فرماتے تو حضور جاتے ہوئے انہیں جو تاکید فرماتے اس میں عموماً اس قسم کی ہدایات بھی ہوتی کہ اب تم لوگ جا رہے ہو اپنے لوگوں میں نماز کی قائم کرنا، نماز اس طرح پڑھنا، اس وقت میں پڑھنا، اور فرماتے کہ جب نماز کا وقت ہو تو اذان دینا اور اس کے بعد اقامت کہی جائے۔ تو اسی طرح گزشتہ پروگرام میں ذکر ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ایک نماز، فرض نماز، حالات ایسے تھے، بارش ہو رہی تھی، نیچے کیچڑ تھا، تو اس میں حضور نے سواری پہ ہی فرض نماز پڑھائی۔ تو اس میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اقامت کہی، سواری پہ بیٹھے ہوئے اذان کہی اور اس کے بعد اقامت کہی اور آگے ہو گئے، یا اقامت کہنے کا حکم فرمایا اور پھر حضور نے آگے ہو کے، تو اس میں حالانکہ لوگ بھی موجود تھے تو ہوئی۔ یہ ہے عام حالات میں تو اس کو اگر کہا جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ بھی ہے کہ اگر لوگ جمع ہیں تو اذان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، انہیں اطلاع دی جائے، تو جن لوگوں نے نماز پڑھنی ہے اگر وہ موجود ہیں تو اگر اذان نہ بھی کہی جائے تو کوئی اس میں حرج نہیں، اقامت پہ اکتفا کیا جائے تو کافی ہے۔ لیکن اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب اذان کہی جائے تو ہو سکتا ہے کہ ان موجود لوگوں میں سے کوئی ایسے لوگ بھی جو ارد گرد ہیں وہ اذان سن لیں تو انہیں بھی نماز کی تحریک ہو جائے۔ اس لیے یہاں پہ میں ایک جو حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضور سے حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا جماعت کے لیے اذان ضروری ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں اذان ہونی چاہیے، اس میں بھی وہی ایک گنجائش ہے، لیکن اگر وہ لوگ جنہوں نے جماعت میں شامل ہونا ہے وہی موجود ہوں تو اگر اذان نہ کہی جائے تو کچھ حرج نہیں۔ لوگوں نے اس کے متعلق حضور فرماتے ہیں لوگوں نے اس کے متعلق مختلف خیالات کا اظہار کیا،
بعضوں نے کہا ہونی چاہیے، بعضوں نے کہا نہیں ہونی چاہیے، مگر حضور فرماتے ہیں مگر میں ایک دفعہ حضرت صاحب کے ہمراہ گرداسپور کو جا رہا تھا، یعنی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ، راستے میں نماز کا وقت آیا، عرض کیا گیا کہ اذان کہی جائے، فرمایا کہ احباب تو جمع ہیں، کیا ضرورت ہے، اس لیے اگر ایسی صورت ہو تو نہ دی جائے، ورنہ اذان دینا ضروری ہے، عام حالات میں اذان دیں، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کیونکہ اس سے کسی دوسرے کو بھی تحریک نماز ہوتی ہے۔ تو یہ تو عام حالات کی بات ہے، لیکن بعض اوقات ایسی جیسے کہ آج کل ہم پاکستان میں جن حالات سے گزر رہے ہیں وہاں ہم اذان، کیونکہ ملکی طور پہ ہم پہ پابندی ہے کہ ہم اگر اذان دیں گے تو ہم پہ کئی قسم کے مقدمات دائر ہو جائیں گے، اور جیسا کہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ انسان کو فتنے سے بچنا چاہیے، اس لیے نماز اس کے بغیر ہو جاتی ہے اور اسی کے مطابق ہو رہی، یعنی سنت نبوی کے مطابق لمبا عرصہ ہوتی بھی رہی ہے۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ خان صاحب۔ کئی قسم کی دلچسپ صورتحال انسان کو پیش آتی ہے اپنے معاملات میں۔ ایسا ہی ایک سوال ہمیں ایک دوست نے پوچھا، وہ کہتے ہیں اگر نماز پڑھنے کے فوراً بعد کوئی آ کر بتا دے کہ صحیح قبلہ رخ نماز ادا نہیں کی گئی، تو کیا صحیح سمت کر کے دوبارہ نماز ادا کرنی چاہیے؟ جی نہیں، اگر تو دوران نماز کسی نے توجہ دلا دی اور نمازیوں نے نماز کے دوران سن لیا تو امام اور نمازی قبلہ درست رخ کر لیں۔ اسی طرح اگر کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور خاص طور پہ انسان جب سفر میں جاتا ہے تو بعض اوقات کسی کے گھر ٹھہرا ہوا ہے، صبح اٹھا پتہ نہیں چلا کدھر ہے قبلہ، تو اس نماز پڑھ رہا ہے، دوران نماز گھر والا آ گیا، اس نے کہا کہ مربی صاحب اب تو نماز اس طرف ہے قبلہ، تو وہ دوران نماز ہی اپنا قبلہ درست کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر نماز اس نے یہ سمجھ کر کہ قبلہ اس طرف ہے اور اس طرف اس نے نماز پڑھی ہے تو وہ نماز اس کی ہو گئی، انما الاعمال بالنیات، جس طرف اس نے قبلہ سمجھ کے پڑھی اس طرف اس کی نماز ہو گئی اور اللہ تعالیٰ اس کو ثواب اس کا دے گا، اس لیے دوبارہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جب علم ہو جائے تو اس وقت درست کر لیں۔ اس لیے اگر دیکھیں تو جب تحویل قبلہ ہوئی ہے تو وہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے ایک صحابی گئے اور مدینے کی ایک دوسری مسجد کے قریب سے گزرے تو لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے اونچی بلند آواز میں کہا کہ نمازیوں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو چکا ہے اور اس لیے تم اپنا قبلہ جو ہے مکہ کی طرف کر لو۔ تو انہوں نے دوران نماز ہی، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ رکوع میں تھے اور رکوع میں ہی انہوں نے اپنا قبلہ تحویل کر لیا اور تبدیل کر لیا اور بیت المقدس کی طرف سے انہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ تو دوران نماز اگر علم ہو جائے تو دوران نماز قبلہ جو ہے وہ درست کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اسی طرح بھولنے کا ایک سوال یا کسی بات کے علم نہ ہونے کا ایک اور سوال انصر بلال صاحب نے پوچھا ہے، کل صاحب آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر نماز کے دوران یاد آئے کہ وضو نہیں کیا تھا اور اس وقت مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہو اور باہر نکلنا مشکل ہو تو کیا کرنا چاہیے ایسی صورت؟ بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان تندرست ہے اور پانی میسر ہے تو پھر بغیر وضو کے نماز پڑھنی جائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر اسے نماز کے دوران یاد آ جائے کہ میں نے وضو نہیں کیا تو وہ پھر جیسے بھی حالات ہوں، اگر تو وہ آخری صف میں ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے لیے، پیچھے سے سرک جائے اور وضو کر کے آ کے نماز میں شامل ہو۔ اگر پہلی صف میں ہے یا درمیانی صفوں میں ہے تو اگر تو وہ دیوار کی طرف سرک کر جا سکتا ہے تو جائے اور پھر دیوار کی طرف جا کر دیوار کے ساتھ ساتھ ہو کے وضو کر کے آ کے جماعت میں شامل ہو۔ اور اگر کوئی ایسی پوزیشن ہے کہ وہ اس طرح نہیں کر سکتا تو پھر احادیث میں لکھا ہے کہ جس انسان کا وضو ٹوٹ جائے اور اس نے باہر جانا ہو تو وہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے ناک پہ ہاتھ رکھ لے
تاکہ نمازیوں کو اندازہ ہو جائے کہ اس نے باہر جانا ہے، اور وہ اس کو سرک سرکا کی جگہ دیتے چلے جائیں گے اور وہ نماز وضو کر کے پھر جماعت میں شامل ہو۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مسجد مبارک میں تشریف لائے، جماعت کھڑی ہو گئی۔ نماز کے دوران آپ فوراً نماز چھوڑ کر اندر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد وضو کر کے دوبارہ تشریف لائے اور جماعت میں شامل ہوئے۔ تو حضرت میر صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نہ تو حضور نے بیان فرمایا اور نہ ہم میں سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا حضور بھول کر وضو کے بغیر تشریف لے آئے تھے یا وضو کر کے تشریف لائے تھے، لیکن نماز کے دوران حضور کو پیشاب وغیرہ کی حاجت ہوئی تو حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ بہرحال جو بھی صورت ہو، خواہ حضور بھول کر تشریف لے آئے اور جماعت میں شامل ہو گئے تھے یا دوران نماز حضور کو پیشاب وغیرہ کی حاجت محسوس ہوئی، آپ نماز چھوڑ کے گھر تشریف لے گئے، وہاں وضو کر کے دوبارہ مسجد میں آئے اور پھر جماعت میں شامل ہوئے۔ جی ٹھیک ہے، کام صاحب بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ جی اس حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے بھی خلافت سے پہلے کا بھی اور ایک یہاں کے لوگ بھی بیان کرتے ہیں کہ خلافت کے بعد بھی ایسا واقعہ ہوا۔ خلافت سے پہلے جلسہ سالانہ کے موقع کی بات ہے کہ حضرت صاحب وہاں پہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، یعنی مغرب کی نماز حضور نے شروع کی اور وہ جو جلسہ سالانہ کا دفتر ہوتا تھا وہیں پہ وہ ایک شامیانہ لگتا تھا، اس میں نماز ہوتی تھی۔ تو جب دوسری رکعت بیٹھے تو حضرت صاحب تیسری رکعت کے لیے نہیں اٹھے، حضرت میاں صاحب پیچھے سے لوگوں نے سبحان اللہ 2-3 دفعہ کہا، لیکن میاں صاحب نے نماز جاری رکھی اور سلام پھیرا، اور سلام کے بعد میاں صاحب نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں، مجھے پتہ ہے کہ میں نے تیسری رکعت کے لیے اٹھنا تھا، لیکن مجھے دوران نماز ابھی یاد آیا کہ میں وضو نہیں کیا تھا میں نے، اس لیے آپ بیٹھیں، میں وضو کر کے آتا ہوں پھر میں نماز پڑھاتا ہوں۔ چنانچہ میاں صاحب گئے، وضو کر کے آ کے پھر دوبارہ ساری نماز پڑھائی۔ اسی طرح یہاں سلیم صاحب جو پی ایس آفس میں ہوتے ہیں انہوں نے بیان کیا تھا کہ ایک دفعہ حضرت صاحب ان دنوں میں مسجد فضل میں کارپٹ بچھ رہا تھا، تو ظہر اور عصر کی نماز غالباً جمع ہونی تھی یا اس قسم کی کوئی بات تھی، تو حضرت صاحب کہیں باہر گئے ہوئے تھے، وہاں سے تشریف لائے، حضرت صاحب سیر کے لیے گئے اس دوران، تو جب واپس آئے تو حضرت صاحب سیدھے نماز کے لیے آ گئے، کارپٹ دیکھنے آئے اور وہیں پہ نماز چونکہ تیار ہو چکا تھا تو حضور نے نماز پڑھانی شروع کر دی۔ دوران نماز حضرت صاحب کو یاد آیا کہ وضو رہ گیا ہے، تو پھر حضرت صاحب نے وہاں پہ نماز ختم کر کے لوگوں کو بتا کے جا کے وضو کر کے آئے، پھر دوبارہ نماز پڑھائی۔ تو یہ جی ٹھیک ہے حضرت، جزاکم اللہ، دلچسپ واقعات وہ آپ نے شیئر کیے ہیں ناظرین کے ساتھ۔ حضرت 2 مختصر سوالات ہیں نماز کے تعلق میں ہیں۔ ابراہیم احمد نیو جرسی امریکہ سے، انہوں نے پوچھا کیا اذان اور اقامت 2 مختلف لوگ کہہ سکتے ہیں؟ اگر اس کا پہلے دے دیں پھر ایک وطروں کے متعلق وہ پوچھتا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، اگر تو انتظامیہ کی طرف سے عام طور پہ مساجد میں انتظامیہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے کہ مؤذن مقرر ہوتا ہے، اگر ہم دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد یہ اذان اور اقامت وغیرہ کی، لوگوں کو اطلاع کرنے کی، نماز کی، خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز کے لیے اطلاع کیا کرتے تھے، تو وہ اس میں جو مقرر ہے انتظامیہ کی طرف سے وہی اذان کہے گا اور وہی اقامت کہے گا۔ لیکن احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ ایک موقع پر حضرت زیاد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اذان کہی، اور جب نماز کا وقت ہوا تو اقامت کہنے کی باری آئی تو حضرت بلال نے اقامت کہنے لگے، تو حضور نے انہیں روک دیا۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے اذان کہی ہے وہی اقامت کہے گا۔ تو اگر اس کو دیکھا جائے تو اصل بات یہ ہے کہ جو ذمہ دار، جو امام ہے، جو انتظامیہ ہے، اس کا ہے جو کام کہ وہ کس سے اقامت کہلوائے، کس سے اذان کہلوائے۔ عام طور پہ اصول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا کہ جو اذان کہے گا وہی اقامت کہے، لیکن امام جو منظم مجاز ہے
اس کو یہ اجازت ہے کہ اس میں تبدیلی بھی کر سکتا ہے، لیکن عام اصول یہی ہے کہ جو اذان کہے وہی اقامت کہے۔ گویا حق اقامت کہنے کا مؤذن کا ہے، تو اگر اب مؤذن اپنے حق سے دستبردار ہو کر کسی اور کو اجازت دے دے تو وہ اقامت کہہ سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ خان صاحب طلحہ احمد صاحب نے وطروں کے متعلق یہ سوال پوچھا، وہ کہتے ہیں کیا وطروں کے بعد نوافل پڑھے جا سکتے ہیں؟ جی پڑھے جا سکتے ہیں، احادیث میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور 13 رکعتیں نماز نوافل ادا کرتے تھے، 8 رکعتیں تہجد کی، 3 رکعتیں، 3 کا تو نہیں، اس کے 8 رکعتیں تہجد کے بعد پھر الفاظ یہ ہیں کہ پھر حضور وطر ادا کرتے تھے، اور پھر وطروں کی ادائیگی کے بعد حضور 2 نوافل ادا کرتے بیٹھ کے، اور جب رکوع ان 2 رکعتوں میں جب رکوع کرنے کا وقت آتا تو حضور پھر کھڑے ہو کے رکوع کرتے۔ تو یہ، اور پھر اس کے بعد یہ بھی وضاحت موجود ہے کہ پھر جب فجر کی اذان ہوتی تو اذان اور اقامت کے درمیان حضور پھر 2 صبح کی جو سنتیں ہیں وہ ادا کرتے۔ تو گویا اس سے یہ ہے کہ وطروں کے بعد نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اور کئی واقعات ملتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دریافت کرنے پر حضرت ابوبکر نے عرض کی کہ حضور میں پہلی رات کے پہلے حصے میں وطر پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت عمر کے متعلق کے بعد میں پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تاکید فرمائی تھی کہ وہ رات کو وطر پڑھ کے سویا کریں، صبح اٹھیں تو تہجد پڑھ لیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی ذات کے متعلق بھی آتا ہے کہ حضور پہلی رات کے پہلے حصے میں عموماً وطر پڑھ لیتے تھے، اور پھر دوسری رات کے دوسرے حصے میں اٹھ کے نوافل تہجد ادا کرتے تھے۔ تو وطروں کے بعد نوافل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اگلا سوال صاحب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ریاض احمد تنویر صاحب گجرانوالہ سے انہوں نے پوچھا کہ مسجد میں ہوتے ہوئے جب تک اذان نہ ہو جائے سنتیں ادا کرنی چاہیے یا نہیں؟ سنتوں کا اذان کے ہونے اور نہ ہونے سے تعلق نہیں، اس کا تو اس بات سے تعلق ہے کہ مثلا فجر کی نماز ہے، اگر فجر کا وقت ہو جائے، فجر طلوع کر جائے، بے شک اذان نہ ہوئی ہو، مؤذن لیٹ آیا ہے، اس کو جاگ لیٹ آئی ہے، کوئی بھی وجہ بن سکتی ہے، تو اگر فجر کا وقت ہو چکا ہے، فجر طلوع ہو چکی ہے، رات کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے جدا نظر آنے لگ گئی ہے، تو پھر ہر قسم کے نوافل پڑھنے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، سوائے فجر کی نماز کے 2 فرض اور فجر کی نماز کے 2 فرضوں سے پہلے 2 رکعت سنتوں کی ادائیگی کے۔ اسی طرح جو اوقات ممنوعہ ہیں ان اوقات میں بھی کسی قسم کے نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں، جن کو ہم سنتیں کہتے ہیں وہ بھی دراصل نوافل ہیں، جن نوافل کو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ دائمی طور پہ ادا فرمایا، ان کو ہم سنت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ تو اس کا اذان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر ایک انسان آ گیا ہے اور اوقات ممنوعہ نہیں ہیں اور نماز فرض کا وقت ہونے والا ہے تو وہ اس سے پہلے سنتیں ادا کر سکتا ہے، خواہ اذان ہو چکی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ ہاں جمعے کے وقت یہ عام طور پہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ ابھی جمعے کی اذان نہیں ہوئی، یہی میں آپ سے یا پوچھنے والا تھا، ابھی زوال کا وقت ہے۔ بات یہ ہے کہ عام حالات میں اگر سورج نصف النہار پہ ہو تو نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جمعے کے دن اس بات کا استثناء حاصل ہے، اس لیے جمعے کے دن خواہ سورج نصف النہار پہ ہو یا ڈھل چکا ہو، اس کا اذان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو انسان بھی مسجد میں آئے وہ نوافل پڑھنا چاہے، سنتیں ادا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔ خان صاحب یہ ایک اور سوال ہے سنتوں سے ہی اس کا تعلق ہے، شبانہ نوید صاحب ہیں کینیڈا سے،
انہوں نے پوچھا چھوڑی ہوئی سنتیں نماز کے بعد کس ترتیب سے ادا کرنی چاہیے؟ جو پہلے نماز کے مان بعد جو سنتیں ادا کرنی ہیں وہ پہلے پڑھی جائیں گی، اور جو رہ گئی ہیں سنتیں وہ ان کے بعد ان کی قضا، یعنی فوت شدہ سنتیں جو ہیں وہ بعد میں پڑھ لی جائیں گی، یہ ہے ترتیب۔ جی ٹھیک ہے۔ تو خاصا چھوڑی ہوئی سنتوں میں مثلا ظہر کی نماز کا ہے جی کہ اگر پہلے 4 ہیں تو بعد میں جب پڑھی جائیں گی تو اس وقت بھی 4 پڑھی جائیں گی یا بات دراصل یہ ہے کہ ظہر سے پہلے 4 اور 2 دونوں کی روایات ملتی ہیں، بزرگوں سے بھی یہی ثابت ہے کہ بعض اوقات 2 پڑھی، بعض اوقات 4 پڑھی، اسی طرح ظہر کے بعد بھی 2 رکھتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص پہلے 2 پڑھ لیتا ہے تو اس کی ہو گئی وہ سنتیں، اور بعد میں بھی وہ 2 پڑھے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پہلے 2 پڑھی تھیں اور بعد میں بھی میں مزید 2 پڑھ لوں تو پھر ٹھیک ہے، بعد میں وہ پہلے جو نماز کے مان بعد جن کا وقت ہے وہ پڑھ لے اور اس کے بعد پھر 2 پڑھ لے، تو کوئی حرج کی دونوں طریق درست ہیں اس میں۔ لیکن اگر اس نے پہلے 4 بھی نہیں پڑھی، 2 بھی نہیں پڑھی، تو اس کے لیے بھی یہی گنجائش ہے کہ وہ بعد میں 2 بھی پڑھ سکتا ہے، 4 بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر اس نے 4 پڑھنی ہے تو وہ پہلے نماز کے مان بعد کی 2 سنتیں ادا کر لے اور اس کے بعد پھر 4 ادا کر لے۔ جی ٹھیک ہے خانزہ، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ناظرین کرام، آج کے بھی اپنے پروگرام کے اس اختتام کا ہم پہنچ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے سوالات کے ساتھ جو آپ بھجوائیں گے۔ جو سوالات ان موضوعات جو آج کل جن پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اس سے متعلق ہوں، یا آپ کوئی تجویز دینا چاہیں کہ کوئی نیا موضوع جو ہے جس پر آپ چاہتے ہوں، آپ ضرورت محسوس کرتے ہوں کہ اس پر گفتگو کی جائے، یا اس سے متعلقہ آپ کے کوئی سوالات ہوں تو وہ بھی آپ ہمیں بھجوا سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ بخوشی ان سوالات کو آپ کی طرف سے شامل کریں گے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔